ہم نے ناپ کے تصور کو سیکھنے کے لیے جس ترازو کا استعمال کیا وہ ایک علامتی ترازو ہے۔ بچوں نے دکانوں میں اور دوسری جگہوں پر کس کس قسم کے ترازو کو دیکھا ہے؟ وہ ڈیجیٹل ترازو ہو سکتی ہے یا بڑے بڑے ذخیرہ دانوں میں استعمال ہونے والے بڑے بڑے ترازو ہو سکتے ہیں، یا سونے کی دکان پر یا چاندی کی دکان پر استعمال کی جانے والی چھوٹی ملی گرام والی ترازو یا بڑی لاریوں کو تولنے کے لیے ترازو ویگنگ برج ہو سکتی ہے۔ یہ سب ناپنے کے لیے استعمال کی جانے والے آلات ہیں۔ ترازو کی ایک اور شکل جس میں ہم الگ الگ چیزوں کو تولتے ہیں، بچوں کو اس کا تعارف ہے یا نہیں، اس کو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں مائع کو کس سے ناپتے ہیں؟ دودھ لیتے ہوئے آدھا لیٹر، پاؤ لیٹر، 1 لیٹر، اس طرح الگ الگ پیمانے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دوا گولیاں لیتے ہوئے 5 ملی لیٹر، 10 ملی لیٹر، لیٹر، اس طرح کے چھوٹے پیمانے استعمال کرتے ہیں، اور تجربہ گاہ میں کیمیائی مواد کو ناپنے کے لیے وہیں پر الگ قسم کے پیمانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ناپنے کے پیمانے ملی لیٹر، لیٹر ہونے کے باوجود ناپنے کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس کا تعارف بچوں کو روزمرہ کی زندگی میں کروانا ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ پر یا پیٹرول کو بین الاقوامی بازار سے خریدتے وقت اس کو بیرل کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ دکان پر تیل کو لیٹر یا ملی لیٹر میں ناپتے ہیں۔ سب مائع ہونے کے باوجود ان کو ناپنے کے آلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ہم بچوں کو سمجھائیں گے۔ لمبائی کو ناپنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کون میٹر پٹی کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر اس طرح کے سوال ہم بچوں کو کریں گے تو بچے ان کو کہاں دیکھا ہے یہ بتائیں گے۔ میٹر پٹی کو اسکول کے گراؤنڈ میں والی بال کا کورٹ بناتے ہوئے اس کی لمبائی ناپنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درزی کرتا سلنے کے لیے کتنے میٹر کپڑے کی ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یا انجینئر ایک گھر بناتے ہوئے کتنی لمبی دیوار یا کتنا چوڑا کمپاؤنڈ بنانا ہے اس کا ناپ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے درمیان کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے کلومیٹر ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح فاصلے کو ناپنے کے مختلف پیمانے کیا ہیں ان کا تعارف کروانا ہے، اور ان کو روزمرہ کی زندگی میں کہاں استعمال کیا جاتا ہے بچوں کو بتانا ہے۔ بچوں کو ناپنے کے پیمانے، لمبائی، حجم، وزن، ان تصورات کو سمجھانے کے دوران ان کے اندر چند غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر جو غلط فہمیاں دیکھنے میں آتی ہیں ان میں پیمانوں کو تبدیل کرتے ہوئے بچے اکثر غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 ملی لیٹر کو 1 لیٹر لکھ سکتے ہیں، یا 1000 ملی لیٹر کو 1 لیٹر لکھنے کے بجائے 1000 ملی لیٹر لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح الگ الگ پیمانوں کو تبدیل کرتے ہوئے بچوں کو بہت الجھن ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی کی مثالوں کو بچوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں گے، اور بچے زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے تو اس مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی بچوں میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ بڑے پیمانوں کو چھوٹے پیمانوں میں تبدیل کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر 1.5 لیٹر لکھیں گے تو بچوں کو 1.5 لیٹر یہ معلوم ہوگا۔ 500 ملی لیٹر کا مطلب آدھا لیٹر ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن 0.5 لیٹر کا مطلب آدھا لیٹر ہے یہ تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بچے الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ تبدیلی کو اگر ہم اچھی طرح سکھائیں گے اور بچوں کو اشاریہ کا تصور بھی اگر اچھی طرح سے آتا ہو تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تیسری بات،
بچے اگر ناپنے کے پیمانوں کے تعلق سے الجھن میں رہتے ہیں، یعنی وقت کو تبدیل کرتے ہوئے 60 سیکنڈ کا 1 منٹ یا 60 منٹ کا 1 گھنٹہ اس طرح تبدیل کرتے ہیں، لیکن وزن ناپ، وزن، حجم اور لمبائی کرتے ہوئے 100 یا 1000 کو اشاریہ کا استعمال کر کے تبدیل کرتے جاتے ہیں۔ اگر بچوں کو دونوں کا تصور واضح ہو تب ہی بچے اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے وزن، حجم اور لمبائی کو کیسے ہم خوشگوار انداز میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں، یہ سمجھایا ہے۔ شکریہ۔